اور جس نون لیگ والے کو لگتا ہے، جس ادارے والے کو لگتا ہے، جس ہائی کورٹ والے کو لگتا ہے، جس سپریم کورٹ والے کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واقعی بڑے پاپولر ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ نادرا والے ایئرپورٹ چلے گئے بایو میٹرک کرانے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ لنڈن جاتے ہیں۔ مجھے تو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کوٹھے والی صحافت ہی ہے، اگر ماتھے پہ لکھا ہوئے بکاؤ تو پھر بکاؤ، اس کے بعد وہاں پہ جلسہ دیکھ لینا، میاں مر جائے گی ساروں کی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ جو اڈیالہ جیل میں آپ نے جس کو بند کیا ہوئے عمران خان کو، اس کو چھوڑے 2 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اس کو چھوڑیں، اس کو نکالیں باہر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، مبشر لقمان نے نون لیگ کی منجی ٹھوک کر رکھ دی۔ انہوں نے کہا کہ ساری انتظامیہ مل کر بھی نواز شریف کا جلسہ کامیاب نہیں بنا سکے۔ دوسری طرف عمران خان جو اڈیالہ جیل میں، اسے 2 دن چھوڑ دیا جائے تو پتہ چل جائے گا کہ کس کی مقبولیت زیادہ ہے۔ دوستو، اگر آپ ویڈیو کی تفصیل دیکھنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے گزارش ہے کہ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیں۔ آپ دیکھتے ہیں ویڈیو کی تفصیل۔ اور جس نون لیگ والے کو لگتا ہے، جس ادارے والے کو لگتا ہے، جس ہائی کورٹ والے کو لگتا ہے، جس سپریم کورٹ والے کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واقعی بڑے پاپولر ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ نادرا والے ایئرپورٹ چلے گئے بایو میٹرک کرانے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ لنڈن جاتے ہیں۔ مجھے تو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ کوٹھے والی صحافت ہی ہے، اگر ماتھے پہ لکھا ہوئے بکاؤ تو پھر بکاؤ، اس کے بعد وہاں پہ جلسہ دیکھ لینا، میاں مر جائے گی ساروں کی۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، کر لیں جو کرنا ہے۔ وہ جو اڈیالہ جیل میں آپ نے جس کو بند کیا ہوئے عمران خان کو، اس کو چھوڑے 2 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اس کو چھوڑیں، اس کو نکالیں باہر۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل، میرا نام مبشر لقمان ہے، اور آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کا کل میرا خیال ہے کہ تاریخ ترین دن تھا، اور اس سے زیادہ برا دن شاید ثانیہ مشرقی پاکستان ہوگا، کیونکہ وہ ایک ہمارے ملک کا حصہ تھا جو ہم سے کھویا گیا۔ اور کل ہم نے دیکھا کہ ہمارے ملک میں جتنی اخلاقی اقدار ہیں، ہماری باقی اقدار ہیں، وہ سب کھو گئیں، وہ سب غائب ہو گئیں، وہ سب گم ہو گئیں۔ کوئی بریانی کی نظر ہو گیا، کوئی قورمے کی نظر ہو گیا، کوئی نظریہ ضرورت کی نظر ہو گیا، لیکن وہ کل ہم نے دیکھا ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود ایاز۔ نہ کوئی بندہ رہا، نہ کوئی بندہ نواز، صرف رہا نواز اور نواز اور نواز۔ اور بڑے مزے کی بات ہے کہ پتہ نہیں، لوگ کہتے ہیں کہ یہ جلسہ بڑا کامیاب تھا، دوسرے لوگ کہتے ہیں بڑا ناکام تھا۔ اس سے فرق کیا پڑتا؟ اگر جلسہ کامیاب تھا، آپ کو پتا چل گیا کہ اب حل کیا ہونا ہے اور کون آپ کا اگلا سلیکٹڈ ہے۔ سلیکٹڈ، ناٹ الیکٹڈ، کیونکہ جتنی میاں صاحب کی مقبولیت ہے، وہ سلیکٹ ہو کے تو آ سکتے ہیں، الیکٹ ہو کے نہیں آ سکتے، وہ جو مرضی زور لگا لیں۔ اور ابھی میں اس کا بھی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ وہ کیسے ثابت ہوگا، یہ میری بات صحیح ہے کہ غلط ہے۔ اب یہ واحد دنیا کے الیکشنز ہوں گے پاکستان کے کہ جہاں پہ ووٹ پہلے کاسٹ ہو جاتے ہیں، لسٹیں پہلے بن جاتی ہیں، پتہ پہلے چل جاتا ہے کہ ایم این اے کس نے جیتنا ہے، ایم پی اے کس نے جیتنا ہے، 19-20 کا کبھی کبھی فرق ہو جاتا ہے۔ لیکن اب جس طرح سے عدالتوں نے ہماری کیا، اسلام آباد ہائی کورٹ نے جس طرح سے کیا، اور باقی اداروں نے کل کیا، کہ جیسا نادرا جو ہے وہ حاضری دینے پہنچ گیا ایئرپورٹ، نادرا کو شرم آنی چاہیے کہ نادرا والے ایئرپورٹ چلے گئے بایو میٹرک کرانے، ان کو چاہیے تھا کہ یہ لنڈن جاتے ہیں، ایون فیلڈ میں جا کے میاں صاحب سے بایو میٹرک لیتے، ان کو زحمت اٹھانا پڑی، ان کا اتنا قیمتی وقت لگا ہے کہ وہ ایئرپورٹ پہ آ کے ان کو 7.5-8 منٹ ویٹ کرنا پڑا اور ان کو اپنے فنگر پرنٹ دینے پڑے۔ کوئی مجرم ہے وہ کوئی ان کا لے رہے ہو؟ نادرا بھی وہاں چلے جاتی، پولیس کا پروٹوکول بھی وہاں چلا جاتا، آئی بی والے سارے وہیں پہ چلے جاتے، اور وہاں سے ان کے ساتھ جہاز میں آتے، اور ایک جہاز آگے اور ایک جہاز پیچھے، اس طرح سے ان کو لینڈ کراتے۔ ان کو کل پتہ نہیں سلامی کیوں نہیں دی گئی میاں صاحب کو 21 توپوں کی، وہ تو بات نہیں چل رہا تھا اس نگران حکومت کا کہ ان کو سلامیاں بھی دلوا دیتی۔ اور کل سب سے زیادہ اگر آپ نے ماتم کرنا ہے، اگر آپ نے ماتم کرنا ہے کسی کی بینکرپسی کا، انٹلیکچوئل بینکرپسی کا، مورل بینکرپسی کا، تو کوئی کہہ رہا ہے اداروں کو برا کہہ رہا ہے، کوئی اسٹیبلشمنٹ کو کہہ رہا ہے، کوئی عدلیہ کو کہہ رہا ہے، لیکن میں آپ کو بتاؤں کل اصل بینکرپسی جو ہے وہ میڈیا کی تھی، اور جو میڈیا نے کل گھنونا کردار ادا کیا ہے، مجھے تو اپنے آپ کو صحافی کہتے ہوئے شرم آ رہی ہے۔ میں شکر ہے میں ٹاک شو ہوسٹ ہوں، میں کوئی صحافی نہیں ہوں، میں تو مان رہا ہوں، کیونکہ یہ جو صحافت، آپ کل کا اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، کوئی اخبار اٹھا کے دیکھ لیں، ہر اخبار کا پاکستان میں آپ کو فرنٹ پیج 1 ملے گا، اور وہ اشتہار بنا ہوا ہے، یعنی ہر ایک نے اپنا منہ جو ہے بیچ دیا،
فرنٹ پیج پہ جب فل پیج اشتہار آتا ہے اس کا مطلب ہے آپ نے اپنا منہ اپنا ماتھا سب آپ نے بکاؤ کر دیا. پوری دنیا کی تاریخ میں آپ کو ایسی اشتہار بازی نہیں ملے گی اور یہاں پہ ہم بیٹھے تجزیے کر رہے ہیں. کیا مجھے حق ہے یا کسی اور صحافی کو حق ہے کہ ہم کسی کے اوپر اخلاق والی باتیں کریں جب ہم خود بکاؤ ہیں, جب ہم خود گرے ہوئے ہیں؟ تو ہم کسی اور کو کیا کریں؟ ہم کیا نواز شریف کو برا کہیں, ہم کیا عمران خان کو برا کہیں, ہم کیا مولانا فضل الرحمان یاسر زرداری کو ہم برا کہیں, جبکہ ہم خود ان سے زیادہ گئے گزرے. ہمیں موقع تو دیں آپ, اور پھر آپ ہماری آنیاں جانیاں دیکھیں. یعنی فرنٹ پیج بدل دیا ہر اخبار نے, ماسٹ ہیڈ اپنا بدل دیا. یار اپنا بڑے بڑے دیکھے ہم نے بکتے ہوئے, لیکن یہ جو بکا, اور سی پی این ای نہیں بولے گی اس پہ. وہ جو ویسے بڑا کہتے ہیں کہ صحافی ہے تو صحافی وہ, اور ہم فورتھ پلر اور ہم تھرڈ پلر کے پتہ نہیں ففتھ پلر. کدھر مر گئی ہے سی پی این ای؟ اب کہاں ہے سی پی این ای کے وہ خود ساختہ لیڈران جو اپنے آپ کو اتنا ترم خان اپنا جرنلسٹ سمجھتے ہیں, اور اپنا اتنا وہ کیا کہتے ہیں جن میں اتنی اعتماد بھی ہے اور ان میں وہ بھی ہے, ان کی انٹیگریٹی ہے جناب. انٹیگریٹی اتنی ہے کہ جس کا کوئی بیان نہیں, آپ بات نہیں کر سکتے جناب ان کے شعبے کے اوپر. کہ صحافت ایسی تو صحافت ایسی نہیں. یہ کوٹھے والی صحافت ہی ہے, فرنٹ پیج پہ اشتہار ڈالنے والی. تو کل چھوڑ دیں باقی چیزوں کو, اصل بکا تو صحافی بک گیا. باقیوں کو ہم نے کیا رونا جب ہم اپنا ہی نہیں رونا رو سکتے. تو اب میں اداروں کو کیا کہوں, میں اپنا چیف جسٹس کو کیا کہوں, میں اپنا پولیس کو کیا کہوں, میں انٹرم گورنمنٹ کو کیا کہوں, میں الیکشن کمیشن کو کیا کہوں. الیکشن کمیشن کو نہیں نظر آیا 2 بلین کل کیسے خرچ ہوا, 2.25 بلین خرچ ہوا. یہ الیکشن کمیشن کا کام نہیں. الیکشن کمیشن کو وہیں سے نظر نہیں آ رہا تھا جب ہم نے بتایا تھا کہ ڈاکٹر فیصل جو ہے وہ ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے آیا ہوا میاں صاحب کو, پروٹوکال دے رہا ہے, ان کو بتا رہا بیانیہ کیا بنانا ہے اور کیسے بنانا ہے. اس کے اوپر الیکشن کمیشن نے نہیں لیا کہ سرکاری آدمی یہ کیسے کر رہا ہے. اور اس کے بعد یہاں پہ نیب والے جو ہیں ان کو بلایا نہیں جا رہا, وہ اسلام آباد ہائی کورٹ پہنچ گئے کہ جی ہمارے پاس کیس نہیں, ہمیں کوئی اعتراض نہیں, ہم آپ ان کو چھوڑ دیں پلیز, آپ ان کو بیل دے دیں, آپ ان کو یہ کر دیں. کس کے کہنے پہ اتنی چھلانگیں مار رہے ہو؟ اس لیے چیئرمین نیب بنے تھے ابھی تھوڑے دن پہلے, اس لیے اپنا وہ جو تھا نیب کا پروسیکیوٹر چینج ہوا تھا, یہی کچھ کرنے کے لیے. اگر ماتھے پہ لکھا ہوا بکاؤ تو پھر بکاؤ, تو کھل کر بولیاں لگواؤ نا اپنی, تاکہ جس بزنس مین کے پاس, جس سیاستدان کے پاس دینے کو ہے تمہاری بولی لگائے اور اپنا کیس ختم کرائے. بلکہ تم خود ختم کراؤ گے آگے, جیسے یہ تم نے کیا. اب 24 تاریخ کو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کیا ہوگا. ابھی تک ایسی کوئی بات ہے کہ آپ کو لگ رہا ہے 24 تاریخ کو کچھ ہونا ہے جب بیل ختم ہوگی؟ کوئی ایسی چیز ہوئی ہے جس سے آپ کو لگے کہ اس راستے میں رکاوٹ ہو؟ دیکھیں اس میں میاں نواز شریف کی آپ میمز بنا رہے ہیں, کوئی فائدہ نہیں. میاں نواز شریف کو کیا برا کہنا ہے اس میں؟ برے تو ہم لوگ ہیں, یہاں پہ ہیں سارے, اور ہم تو سارے بھول گئے کہ میاں صاحب آئے ہیں اور فتح کر گئے ہیں پاکستان کو. میاں صاحب کیا کرنے آئے ہیں؟ میاں صاحب جو 4 سال کے بعد آئے ہیں تو 4 سال پہلے ان کو نکالا گیا تھا, ان کو ملک بدر کیا گیا تھا, ان کو یہاں سے اپنا جو ہے وہ جان بچا کر بھاگے تھے. کیا ہوا تھا؟ میاں صاحب اپنے علاج کے لیے گئے تھے. دنیا میں پوری تاریخ میں اس کی ایگزامپل نہیں ہے کہ ایک ملک سے جیل کے قیدی کو یہ کہہ کے چھوڑ دیا جائے جا بیٹا تو اپنا باہر علاج کرا لے, جب تیرا دل کری تب تو آ جائے. اور 4 ہفتے کا تجھے ٹائم دیا جا رہا ہے, 50 روپے کا اسٹیمپ پیپر تو نے سائن کرا کے جانا ہے. وہ چلا گیا, اور جس وقت تو سیڑھیاں چڑھ رہا تھا تبھی لوگوں کو پتا چل جانا تھی جہاز کی سیڑھیاں جب چڑھ رہا تھا, کیونکہ جس کے پلیٹلیٹس ہوتے ہیں نا 10,000, وہ شیو نہیں کر سکتا, اس کی اسکن پھٹ جاتی ہے ساری, نہیں کر سکتا شیو. وہ چلنا کیا, وہ اس کے لیے کروٹ لینا عذاب ہوتا ہے, وہ نہیں لے سکتا. تو وہ آرام سے شیو شوف کر کے سوٹ پہن کے وہ جا رہے ہیں, اور وہ اپنا جہاز کی سیڑھیاں چڑھ رہے ہیں. وہ نہیں نظر آیا تھا کسی کو. اس وقت میٹنگز ہو رہی پوری کی پوری پاکستان سے, کیبنٹس جو ہیں وہ لندن جا کے ملتی رہی ہیں. ارے اتنا لندن میں رہنا تھا تو برطانیہ سے آزادی کس دن کے لیے لی تھی؟ لندن کو ہی کیپٹل بنا کے رکھتے ہم تو ہم سارے کتنے خوش ہوتے اس وقت ہے, کیونکہ کسی کو باہر بھاگنے کی ضرورت نہ پڑتی. کامن ویلتھ میں ہم انگلینڈ کے کیپٹل, اب یعنی ہم ریزیڈنٹ ہوتے, ہم اس کے پاس پاسپورٹ ہولڈر ہوتے سارے کے سارے, 23 کروڑ لوگ, 24 کروڑ لوگ. لیکن وہاں پہ کیبنٹس جاتی رہی, وہاں پہ جا کے ملتے رہے, وہاں پہ مشاورت ہوتی رہی. وزیر اعظم جا رہا ہے, وہ جہاز موڑ رہا ہے, ادھر جا رہا ہے ٹیکس پیئر کے پیسے پہ.
کوئی اور جا رہا ہے، انٹرم وزیر اعظم جا رہا ہے، وہ جہاز وہاں پہ اسپیشلی رکوا رہا ہے، 3 دن رک رہا ہے، خرچہ پڑ رہا ہے کیونکہ اس نے ملاقات کرنی ہے آنے والے بہو سے کہ بہو یاد رکھنا میں تو آپ کے لیے بہت اچھا سوچتا ہوں، ٹیکس پیئر کے پیسے پہ، اس ملک کے پیسے پہ کل یہ 2 بلین 2.5 بلین خرچ کر دیا، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہے، فلسطین کے لیے دینے کے لیے، غزہ والوں کے لیے دینے کے لیے ایک پانی کی بوتل نہیں ہے ان کے پاس، ایک پانی کی بوتل نہیں ہے۔ اور جس نون لیگ والے کو لگتا ہے، جس ادارے والے کو لگتا ہے، جس ہائی کورٹ والے کو لگتا ہے، جس سپریم کورٹ والے کو لگتا ہے کہ میاں صاحب واقعی بڑے پاپولر ہیں، تو میں آپ کو چیلنج کر رہا ہوں کہ وہ جو اڈیالہ جیل میں آپ نے جس کو بند کیا ہوا عمران خان کو، اس کو چھوڑے 2 دن کے لیے، 2 دن کے لیے اس کو چھوڑیں، اس کو نکالیں باہر، اناؤنس صرف 1 دن پہلے کر دیں کہ کل 9 بجے صبح کو عمران خان جیل سے رہا کیا جائے گا، اور اس کے بعد وہاں پہ جلوس دیکھ لینا، اس کے بعد وہاں پہ جلسہ دیکھ لینا، میاں مر جائے گی ساروں کی، ساروں کو کانسٹیپیشن ہو جائے گی۔ یہ آپ لوگوں کے اندر جو آپ نے کل کیا، اس کی وجہ سے مزید نفرتوں کے بیج آپ بو رہے ہیں، لوگ آپ پہ تھو تھو کر رہے ہیں، لوگ آپ سے اب نفرت کرنا شروع ہو گئے ہیں، اب آپ وہ علامت بن گئے ہیں کہ میں کسی کو اگر میں نے برا کہنا ہو تو میں آپ کا نام لے کے کہہ دوں اس کو کہ تم وہ، کیوں آپ کو احساس نہیں ہو رہا؟ یہ وقتی طور پہ تو شاید آپ سارے جو کانسپریٹرز ہیں آپ جیت جائیں وقتی طور پہ، لیکن 3 مہینے کے بعد، 4 مہینے کے بعد یہ جو جوتوں میں دال بٹنی ہے نا، اور بھرے چوک میں جو ہانڈی پھوٹنی ہے نا، اس کا بھی سب کو پتا چل جائے گا۔ اور سچی بات یہ ہے کہ میں ہوں یا کوئی اور ہو، ہم صحافی ہو، کارپینٹر ہو، پلمبر ہو، ہم الیکٹریشن ہو، ہم تو ایک لیول پہ ہیں، ہم نے تو کوئی حلف نہیں اٹھایا ہوا، پر جن لوگوں نے حلف اٹھایا ہوا ہے، وہ چاہے ادارے ہیں، چاہے سپریم کورٹ کے ججز ہیں، ہائی کورٹ کے ججز ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان ہے، 90 دن میں الیکشن نہ کرانا، یہ تو آپ لوگ ہی بتا سکتے ہیں کہ اس حلف کے ساتھ یعنی خلاف ورزی کرنے پہ آپ کے ساتھ کیا ہو سکتا ہے۔ ہماری تو چھٹی ہے، ہم نے تو بھائی کوئی حلف نہیں اٹھایا تھا، ہم تو آئے تھے اور جا رہے ہیں اسی طرح، ہم اسی طرح کام کر رہے ہیں، اپنا ٹیچر ہو جائے، کوئی اور ہو جائے، کوئی اور پیشہ لے لے، بینکر لے لیں، بزنس مین لے لیں، کسی نے حلف آپ 3 لوگوں نے اٹھایا ہوا ہے۔ آئین کی خلاف ورزی کون کر رہا ہے؟ آپ کو ہی اس کا سوچنا ہے۔ آئین اس کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ آپ کو ہی اس کا سوچنا ہے۔ جو میں نے آپ کو کل خبر دی تھی نا کہ پاکستان تحریک انصاف کے سینیٹرز نے لکھ کر پیپلز پارٹی کے سینیٹرز کو بلا لیا کہ جی آپ ایک جوائنٹ ریکوزیشن منگاتے ہیں، پیپلز پارٹی نے ایگری کر لیا، کل وہ میرا خیال ہے سینٹ میں فائل ہو جائے گی۔ اور آپ کو میں ابھی بتا رہتا ہوں، پہلے دن کا ایجنڈا بتا رہتا ہوں دونوں کا، وہ ایجنڈا ہے کہ جناب 90 دن کے اندر فوراً الیکشن ہونے چاہیے۔ تو 90 دن کے اندر الیکشن ہو گئے تو میاں صاحب کل دیکھ لیا 62,000 بندوں کا جلوس، جس میں سرکاری ملازمین بھی تھے بہت زیادہ، وہ شادیانے جو بج رہے تھے اس کی بڑے اپنا ویڈیوز آ گئی ہیں سوشل میڈیا پہ، کسی کو پیسے نہیں ملے، کسی کو بریانی نہیں ملی، اور کسی کو وعدہ کیے بھی ہونڈا 125 نہیں ملی اس کو وہاں پہ، کوئی نہیں۔ یہ تو پورے ملک سے اتنے بندے جمع ہوئے تھے کہ مینار پاکستان آپ کو پورا نہیں پڑا تھا، آپ کو کاٹنا پڑا تھا، اور 1 ایریا پہ آپ نے سامنے صرف کیا۔ ہم نے بھی مینار پاکستان کے جلسے کور کیے ہیں، ہمیں پتہ ہے، جس نے نہیں کیا ہے اس کے لیے وہ بڑی ٹوپ مار چیز تھی۔ لیکن کیا آپ کی تقریر تھی میاں صاحب؟ لوگ بیچ میں سے چھوڑ کے جا رہے تھے، لوگ بیچ میں سے اٹھ کے جا رہے تھے، خدا کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہا، ویڈیوز دیکھ لیں اٹھا کر۔ وجہ آپ کو پتہ ہے کیا ہے؟ وہ زبردستی لائے ہوئے تھے، وہ لوگ نہیں تھے جن کو آپ سے عشق ہے، وہ لوگ نہیں تھے جن سے آپ کو محبت ہے، اور میں یہ مانتا ہوں کہ ان سے بہت بڑی تعداد ہے جن کو آپ سے پیار ہے۔ جو کل مینار پاکستان میں تھے، اس سے بہت بڑی تعداد ہے جو آپ سے پیار ہے، ان کو آپ کے ساتھیوں پہ بھی اعتبار نہیں، اور ان کو کسی چیز پہ اعتبار نہیں۔ بہرحال الیکشن میں حساب ہوگا، الیکشن کل کرا دیں، یہاں پہ 90 دن کے اندر اندر کرا دیں، تو میاں صاحب لاہور بھی بچا نا تو میں آپ کو سلوٹ کروں گا کھڑا ہو کے، یہ بھی نہیں ملنا آپ کو۔ ہاتھ کنگن کو آرسی کیا، کر لیں جو کرنا ہے۔ ابھی تو برات چلی ہے نا، دیکھتے ہیں جب برات پہنچے گی آگے پہ، دیکھتے رہیے گا اس چینل، میں بھی آپ تک اپڈیٹس لے کے آؤں۔ اللہ حافظ۔